اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن وہ جو یتیموں کی خبر گیری کرے، جو یتیموں کا خیال رکھے، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ نبی نے اپنی 2 انگلیوں کو نزدیک لا کے دکھایا اور کہا کہ جو دنیا میں یتیموں کا خیال رکھے وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ نبی نے تشبیہ دی ہے، ظاہر قیامت کے دن جسمانی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کہا کہ 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا، کیا مطلب؟ یعنی میں اس کی شفاعت کرا دوں گا۔ شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمراہ ہونا۔ کتنی شفاعت کرائیں گے نبی اس کی کہ جو یتیموں کا خیال رکھے؟ کہا میں ایسی شفاعت کراؤں گا جیسے میرے ساتھ چلے گا، وہ ایسی شفاعت کراؤں گا۔ ایک دفعہ ہم کسی کا خیال کرتے ہیں، وہ کہیں اور ہوتا ہے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم اپنی جگہ رہو، میں اپنی جگہ پہ رہوں گا، میں تمہارے لیے کچھ کر دوں گا۔ نبی فرما رہے نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا۔ جو یتیموں کا خیال رکھے گا اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ شفاعت کا اعلیٰ مقام ہے، کوئی یہ شفاعت کا کوئی بڑا مقام ہے۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی کام انسان ایسا کر لے جو ان کی پسند کا ہو تو وہ اپنے آپ کے اتنا نزدیک لے جاتے ہیں۔ پھر تو مثال کے طور پر مجھے نبی خدا کی شفاعت چاہیے تو میں کیا کروں؟ ایک راستہ انہوں نے بتایا، یتیموں کا خیال کروں۔ اچھا، اب میں کچھ اور چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ایک راستہ بن گیا۔ اگر میں چاہتا ہوں نبی کے ہمراہ ہوں تو میں اپنی زندگی کا دستور بنا لوں کہ مجھے ہر روز کسی نہ کسی وقت 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا میں حمد کرتا ہوں خدا کی اس انداز میں، الحمدللہ رب العالمین کثیرا وعلی کل حال۔ روایت میں لکھا تھا کہ 70 مرتبہ اللہ کے نبی یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، الحمدللہ رب العالمین کثیرا علی کل حال۔ چلیے، میں شاید یہ جملہ 2 دفعہ میں بول چکا ہوں، لیکن شاید آپ کو یاد نہ رہے تو چلیں حمد خدا کی میں 70 مرتبہ کر لوں۔ اور بیوی کی تسبیح میں بہت کچھ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی عبادتوں کا خلاصہ بی بی سیدہ کو تسبیح بنا کر دے دیا ہے، اور بی بی نے اتنا لطف کیا، اتنا کرم کیا کہ جو خاص تحفہ ان کو اللہ کے نبی نے دیا تھا، بی بی نے اپنی فیاضیت کے ساتھ وہ تحفہ اپنے ماننے والوں کو دے دیا۔ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ اور میں وہ ہوئے جو تسبیح پڑھنے میں پابند ہیں، شاید یہی تسبیح ہمیں بی بی سیدہ کی نظر دلوا دے کہ وہ کہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میری دی ہوئی تسبیح کا احترام کرتا ہے۔ کیا مطلب تسبیح کا احترام؟ تسبیح کو آہستہ آہستہ پڑھیں، سوچ سمجھ کے پڑھیں، اس کے معنی مفہوم کے اوپر توجہ رکھیں، بہت تیزی سے نہیں پڑھیں، سکون سے پڑھیں، احترام کریں بھی۔ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، سوائے یہ کہ کوئی اور واجب ہو جو اس کے سامنے آ رہا ہو، اور اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ مثال کے طور پر شہید ثانی نے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اپنی کتاب میں لکھا کہ اس ایک تسبیح کا ثواب 1000 رکعت نافلہ سے زیادہ ہے، 1000 رکعت نافلہ سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں میں نافلہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تب بھی تسبیح نہ چھوڑوں، اس میں 1000 رکعت نافلہ کا ثواب ہے میرے لیے۔ تو ایک راستہ کیا تھا؟ ایک راستہ یہ تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، پرخلوص کام کریں، اچھا کام کریں، کوالٹی کے حساب سے اچھا ہو، اور قرب خدا نظر میں ہو، انشاءاللہ خدا ان کے دل کو خوش کر دے۔ ایک بات۔ دوسرا راستہ کیا تھا؟ ان کی بعض سنتوں کو دہرا لیں، ان کے بعض طریقوں کو دہرا لیں۔ تو مثال کے طور پر نبی کی 2 سنتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یتیموں کا خیال کرتے تھے، استغفار پابندی سے کرتے تھے، حمد کے بارے میں بھی عرض کر دیا، تسبیح بی بی سیدہ کی بھی عرض کر دی۔ اب ایک سنت بی بی کی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بی بی شبوں کو تشریف فرما ہوتی تھیں، خدا کے حضور عبادتیں انجام دیتی تھیں، بلا ناغہ، بلا کسی تعطیلی کے۔ یہ بی بی کی سنت تھی۔ اور ان عبادتوں کے اندر جو بہت اہم حصہ ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ
آئمہ نے بیان کیا وہ یہ کہ وہ اس میں دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں، اتنا دعا کرتی تھیں، اتنا دعا کرتی تھیں کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے امامان حسنین میں سے کسی سے کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی؟ تو فرمایا اجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر، پہلے دوسروں کے لیے۔ یہ ایک سنت ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں پوچھوں، میں اجنبی لوگوں کو جن سے میرے گھر کا خون کا تعلق نہیں ہے کب دعا کرتا ہوں، کتنی دعا کرتا ہوں؟ یہ بیوی کی سنت ہے۔ آپ ان کے چاہنے والوں کا انتخاب کریں، ان کے لیے دعا کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یہ سوچ کر بنائیں کہ بیوی میں نے آپ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، میں نے لوگوں کو دعا دینی ہے۔ تو یہ اگر کوئی اس کام کو کرے خود بخود ان کے وجود مقدس کی طرف سے عنایات نصیب ہوں گی۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرنا شروع کیا تھا، پھر میں رک گیا کہ ان کی دی ہوئی عنایتیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ مثلا میرا نیا گھر بن جائے، میری دکان بن جائے، میرا بزنس ہو، میری جاب ہو، میرا پیسہ بڑھ جائے۔ معمولاً یہ ان کی خاص عنایات نہیں ہیں، یہ وہ دشمنوں کو بھی دے دیتے تھے۔ ان کی خاص عنایت کیا ہوتی ہے؟ وہ جس پہ خاص عنایت کرتی ہیں اس کی زندگی اللہ کی بندگی میں صرف ہوتی ہے، اس کی موت اللہ کی بندگی میں آتی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل بیت اطہار اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ دعا فرماتی تھیں، اصحاب کے اندر مشہور تھا کہ کوئی ایسا کام کرو جس سے ان کی دعا میں میرا نام بھی شامل ہو جائے، یہ اصحاب میں مشہور تھا۔ تو جس کے لیے بی بی دعا فرماتی تھیں وہ کیا بن جاتا تھا؟ جس کے لیے بی بی دعا کرتی تھیں وہ سلمان فارسی بن جاتا تھا، وہ میثم تمار بن جاتا تھا۔ ان کے پاس دولت ہوتی تھی؟ نہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس بندگی ہوتی تھی۔ البتہ جب میں جملہ کہتا ہوں تو یہ نہ کہوں کہ مثال کے طور پر ایک ہوگا، نہیں، ممکن ہے دونوں، علم بھی ہو، بندگی بھی ہو، دولت بھی ہو، بندگی بھی ہو، جہاد بھی ہو، بندگی بھی ہو۔ ان کے در سے کوئی کمی ہے کیا؟ سب کچھ مل سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے؟ لب لباب میں آپ کی زحمت تمام کروں، کوشش یہ کریں کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کریں ان کی نظر لطف شامل حال ہو۔